یقین نہیں آئے گا کہ حال ہی میں عرب میڈیا میں پھیلنے والی ایک کہانی نے کیسے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ مسجد نبوی کے ایک خادم نے محض تجسس کی وجہ سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کی خواہش میں یہ ارادہ کیا کہ وہ نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولے اور جسم اطہر کی ویڈیو بنائے، لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین قلب میں پیش آیا، اسی جگہ جہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی آرام فرما ہے۔ یہ قصہ محمد بن یزید نامی ایک خادم سے منسوب ہے جو کئی برسوں تک مسجد نبوی میں خدمت انجام دیتا رہا اور وہ وہاں صفائی کا کام بھی کرتا تھا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ محمد بن یزید ایک اندھیری رات تقریباً رات 1 بجے اچانک ایک نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والا فیصلہ کر لیتا ہے، ایسا فیصلہ جسے کرنے کی ہمت اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ چپکے سے سب کی نظروں سے دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف قبر کھولنا نہیں تھا بلکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ویڈیو اور تصاویر بنانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ان تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر ایک طرف سے اپنا نام مشہور کرے اور دوسری طرف اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو دنیا کے سامنے دکھائے۔ اس رات جب محمد بن یزید کے تمام ساتھی گہری نیند سو چکے تھے تو وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اپنی کلہاڑی اٹھا کر آہستہ آہستہ رسول خدا کے روضے مبارک کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اور قریب گیا، کلہاڑی اوپر اٹھائی اور زمین پر وار کر کے زمین کھودنا شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ دوسرا وار بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آ گیا۔ اسے شدید چکر آنے لگے، یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے ساری زمین گھوم رہی ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی غیبی طاقت نازل ہوئی اور اس نے اسے وہیں روک لیا ہو۔ اسی لمحے اس کا دوست عبدالہادی جو کچھ فاصلے پر سو رہا تھا زمین پر کھدائی کی آواز سن کر گھبرا کر جاگ اٹھا اور فوراً اس آواز کی سمت دوڑ پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے سامنے ایک نہایت خوفناک منظر تھا۔ ایک طرف محمد بن یزید زمین پر گرا ہوا تھا اور بالکل بے حرکت تھا اور دوسری طرف اس کی کلہاڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عبدالہادی خوف سے کانپ اٹھا اور بلند آواز میں چیخ کر بولا، ہائے افسوس، ہم پر ایک بڑا خطرہ آنے والا ہے، آؤ اور دیکھو کہ رسول خدا کے مزار میں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عبدالہادی کی آواز سن کر باقی خادم بھی گھبراہٹ میں دوڑتے ہوئے آ گئے اور اس عجیب و خوفناک منظر کو دیکھ لیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک ایسا شخص جو خود کو مومن سمجھتا تھا وہ رسول خدا کے حرم کی ایسی گستاخی اور بے ادبی کیسے کر سکتا ہے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد محمد بن یزید کو ہوش آیا۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، محمد یہ سب کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سرہانے کلہاڑی لے کر کیا کر رہے تھے؟ محمد بن یزید خود کو مشکل ترین حالت میں یا بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا اور اسے کوئی راستہ یا نجات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے ساری حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ وہ روتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ کہنے لگا، میں تو بس اپنے محبوب رسول خدا کو دیکھنا چاہتا تھا، برسوں سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں رسول خدا کا چہرہ دیکھوں اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا ہو۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ محمد بن یزید نے خود اقرار کیا کہ یہ اس کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی روضہ مبارک کو کھولنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار یہی ہوتا تھا، جیسے ہی وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتا فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے روک لیتی ہو اور آگے بڑھنے نہیں دیتی ہو۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تسلی دی اور حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن خادموں نے نہایت سخت اور دو ٹوک لہجے میں اس سے کہا، اے محمد، اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بھی زندہ لوگوں کو بغیر اجازت دیکھنا حرام قرار دیا ہے، تو پھر تم میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھولنے کا سوچو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قبر کی اپنی حرمت ہوتی ہے اور جب بات نبی خدا کی ہو تو اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے؟ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہم سب سے پہلے تمہیں حکام کے حوالے کریں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے قبر رسول کو کھولنے کی کوشش کی ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ محمد بن یزید اکیلا شخص نہیں تھا جس نے تاریخ میں رسول خدا کی قبر
قبر کو کھولنے کی کوشش کی ہو۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بارہا ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے روزے مبارک کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ کے واقعات حالیہ برسوں میں سامنے آئے اور کچھ پرانے زمانوں سے تاریخ کا حصہ ہیں۔ قبر رسول خدا کو کھولنے کی کوششوں میں سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جو 5ویں صدی ہجری میں اسماعیلی دور حکومت کے زمانے میں پیش آیا۔ مصر کے حاکم جسے عبیدی حکمران کہا جاتا تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ نبی خدا کے جسد اطہر کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دیا جائے تاکہ اس طرح اسلام کا مرکز بغداد اور مدینہ سے ہٹا کر مصر لے آیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ یہ کام کر لے تو مسلمان مکہ اور مدینہ کے بجائے مصر کا سفر کریں گے اور ان تمام سفروں سے حاصل ہونے والا فائدہ اس کے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ابو الفتوح نامی کمانڈر کی قیادت میں اس فوج کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اس خطرناک اور گستاخانہ مشن کو انجام دے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری کہ اللہ تعالی نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ جیسے ہی مدینہ کے لوگوں کو اس کے ناپاک ارادے کا علم ہوا، اسی وقت عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی دن ایک شدید آندھی چل پڑے، ایک زبردست طوفان اٹھا جس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی فضا میں اٹھا لے گیا اور اس لشکر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو رسول خدا کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہو، بالکل اسی طرح جس کا وعدہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، یعصمک کا من الناس۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دوسری دفعہ بھی وہ حاکم عبیدی نے ایک اور گروہ کو بھیجنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ایک گھر خریدا اور زمین کے نیچے ایک سرنگ کھودنا شروع کی جو براہ راست قبر شریف پیغمبر خدا تک جاتی۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچے، اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین کے اندر سے ایک شاندار روشنی آسمان تک پھیل گئی اور ساتھ ہی ایک بلند آواز بھی سنائی دی جس سے سب لوگ جاگ گئے۔ مدینہ کے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور اس آواز کی طرف دوڑ پڑے۔ جب لوگوں نے واقعے کا پتہ چلایا تو فوراً اس خبیث آدمی کو قتل کر دیا اور یوں ایک بار پھر تاریخ نے گواہی دے کہ خدا خود اپنے پیغمبر کی قبر کا محافظ ہے اور یہ الہی وعدہ کبھی بدلنے والا نہیں۔ تیسری کوشش سن 557 ہجری میں ہوئی جب سلطان نور الدین محمود زنگی کا دور حکومت تھا۔ یہ کہانی تاریخ میں درج شدہ سب سے عجیب واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک دن سلطان نور الدین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم دو گورے اور سفید رنگ کے مردوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور غمگین آواز میں فرماتے ہیں، ان دو افراد کی سازش کو ناکام بناؤ۔ سلطان خوفزدہ ہو کر جاگ گئے، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلی رات دوبارہ یہی خواب ان کو آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ خواب 3 راتیں مسلسل دہرایا گیا اور ہر بار وہی منظر دہرایا جاتا۔ پیغمبر خدا دو گورے مردوں کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے، ان دو افراد کی سازش کو ناکام بناؤ۔ یہاں تک کہ سلطان نور الدین نے خود پر کوئی شک نہ کیا اور اپنے وزیر جمال الدین کے ساتھ مدینہ کے سفر پر نکلے۔ جب وہ پہنچے تو لوگوں کو بتایا کہ وہ پیغمبر کی زیارت کرنے آئے ہیں اور صدقہ تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے جمع کیا اور ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کو دیکھتے گئے تاکہ وہ دو گورے مرد تلاش کر سکیں، لیکن جتنی دیر گزری ان کی کوئی نشانی نہ ملی۔ سلطان نے پوچھا، کیا کوئی باقی ہے جو ابھی نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں، 2 مرد مغربی ہیں جو کبھی صدقہ قبول نہیں کرتے اور پارسائی میں مشہور ہیں۔ سلطان خوش ہوئے اور حکم دیا کہ ان 2 اجنبی مردوں کے گھر دکھائے جائیں۔ جب سلطان ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہ گھر بالکل حرم شریف پیغمبر خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر کا بغور معائنہ کیا اور دیکھا کہ کمرے کا فرش چٹائی اور گھاس سے ڈھانپا ہوا ہے۔ سلطان نے وہ چٹائی ہٹائی اور اچانک ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ یہ وہ زیر زمین سرنگ تھی جو براہ راست رسول خدا کی قبر مبارک تک جاتی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھے اور سلطان نے حکم دیا کہ ان 2 مردوں کو فوراً لایا جائے اور اتنی سختی سے پوچھا جائے کہ وہ سچائی بتائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مسلمان نہیں بلکہ 2 عیسائی تھے جو مسلمان کے لباس میں مغربی حجاج کے کارواں میں مدینہ داخل ہوئے تھے۔ ان کے دشمنوں نے اس مشن کے لیے انہیں بھاری رقم دی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قبر شریف کھود کر پیغمبر خدا کے جسم کو دیکھ سکیں۔ یہ اعتراف سن کر سلطان نور الدین شدت سے رو پڑے۔ یہ رونا شکر کا تھا کہ خدا نے انہیں پیغمبر خدا کی حفاظت کا وسیلہ بنایا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ فوراً ان دونوں کو پھانسی دی جائے تاکہ سب جان لیں کہ پیغمبر خدا کی قبر کی حرمت ناقابل تجاوز ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی۔ ہمارے چینل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔